بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹس آف اسپیچ میں آج ہم پڑھیں گے ایڈورب، ٹھیک ہے۔ تو ایڈورب کیا ہے، ڈیفینیشن پہ آتے ہیں پہلے۔ این ایڈورب از اے ورڈ وچ موڈیفائز دا میننگ آف اے ورب، این ایڈجیکٹیو اور another ایڈورب۔ ایڈورب ایسا لفظ ہے جو ہمیں ورب یا کسی ایڈجیکٹیو یا کسی دوسرے ایڈورب کی وضاحت کرتا ہو، اس ورڈ کو ہم پارٹس آف اسپیچ میں ایڈورب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا ورڈ جو کسی ورب یا اس سینٹنس میں کسی ایڈجیکٹیو یا اسی سینٹنس میں کسی دوسرے ایڈورب کی وضاحت ہمیں کرتا ہو تو اس کو ہم ایڈورب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایڈورب موڈیفائز، ایڈورب ہمیں موڈیفائی کرتا ہے، ہمیں وضاحت کرتا ہے کس چیز کی، ورب کی، ایڈورب کی اور ایڈجیکٹیو کی، ٹھیک ہے۔ ایڈورب جو ہے سمپلی کویسچن وین، ویئر، ہاؤ اینڈ وائی، ہمیں ان کویسچنس کی یہ ہمیں آنسر دے گا کہ وین کوئی کام ہوا ہے تو کب ہوا ہے، ویئر کوئی گیا ہے تو کہاں گیا ہے، ویئر، ہاؤ کیسے کوئی کام ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے، وائی کوئی کام ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سینٹنس میں ہم نے پریویس لیکچرز میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہمیں وین، ویئر، ہاؤ اور وائی کا آنسر دیتا ہے کسی سینٹنس میں تو وہ جو ہے وہ ایڈورب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایکشن ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایکشن ہوا ہے۔ اب کوئی ایکشن ہوا ہے، اس بارے میں کس قسم کے سوالات کوئی پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی گیا ہے، کہیں گیا ہے کوئی، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کس قسم کے سوال ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ سوال ہو سکتا ہے اس ایکشن کے بارے میں، جو ورب ہے، جو ایکشن ہے، کہ کوئی گیا ہے تو کہاں گیا ہے، ویئر، گیا ہے تو کیسے گیا ہے، ہاؤ، اور کوئی گیا ہے تو کب گیا ہے، وین۔ تو جو ایکشن کے بارے میں کویسچنز ہم کرتے ہیں ویئر، ہاؤ اینڈ وین، تو یہ جو کویسچن ہمیں جو آنسر کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس سینٹنس کے ایڈوربس، ٹھیک ہے۔ مثال میں نے یہاں پہ دی ہے ہی گوز ٹو اسکول بائی بس ڈیلی۔ تو یہاں پہ جو ایکشن ہے، جو ورب ہے، وہ ہے گوز، گو، ٹھیک ہے۔ اب اس ایکشن کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہی گوز وہ جاتا ہے، تو ہی گوز ویئر وہ کہاں جاتا ہے، تو آنسر مجھے ملتا ہے ٹو اسکول، وہ اسکول جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹو اسکول ہے یہ مجھے آنسر دیتا ہے ویئر کا، تو اس لیے یہ ہے ایڈورب، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ٹو اسکول جو ہے یہ مور دین ون ورڈ ہے، 2 ورڈز ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ ہے ایڈورب فریز، لیکن ہے یہ ایڈورب، لیکن یہ مور دین ون ورڈ ہے تو اس لیے ایڈورب فریز ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے پڑھا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہی گوز وہ جاتا ہے، میں کوشچن کرتا ہوں ہاؤ ہی گوز، ہاؤ ہی گو وہ کیسے جاتا ہے، تو آنسر مجھے ملتا ہے کہ ہی گوز بائی بس، بائی بس۔ تو جو آنسر مجھے ہاؤ کا ملا ہے وہ ہے بائی بس، تو یہ بائی بس جو ہے یہ بھی ایڈورب ہے اور یہ ایڈورب فریز ہے کیونکہ یہاں پہ 2 ورڈز آئے ہیں، بائی بس، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا کویسچن میں پوچھ سکتا ہوں ہی گوز وہ گیا ہے یا وہ جاتا ہے، وہ جاتا ہے، تو میں کویسچن کرتا ہوں وین ڈز ہی گو وہ کب جاتا ہے، تو جو وین کا، جو کب کا جو مجھے آنسر ملتا ہے وہ ملتا ہے ہی گوز ڈیلی یا ہی گوز ٹو اسکول بائی بس ڈیلی۔ تو جو وین کا آنسر مجھے ملا ہے وہ کس نے دیا ہے، وہ دیا ہے ڈیلی نے، تو یہ ڈیلی جو ہے یہ یہاں پہ ایڈورب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سینٹینس میں میرے پاس 3 ایڈورب ہیں، 2 جو ہے وہ ایڈورب فریزز ہیں اور ایک جو ہے وہ ایڈورب ہے۔ ایک جو ہے ایڈورب فریز جو ہے وہ ہے ٹو اسکول، جس نے مجھے آنسر دیا ہے ویئر کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے بائی بس، جس نے مجھے آنسر دیا ہے ہاؤ کا، جو ایڈورب فریز ہے، اور تیسرا ایڈورب جو ہے وہ ڈیلی ہے، وہ ایڈورب 1 ورڈ ہے تو اس لیے ایڈورب ہے، اور اس نے مجھے آنسر دیا ہے وین کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو یہ 3 ایڈوربز ہیں یا جو ایڈورب فریز ہے اور ایڈورب، اس نے کس کو موڈیفائی کیا ہے، اس نے موڈیفائی کیا ہے ورب گو کو،
किसको मॉडिफाई किया है? वर्ब गो को। इन एडवर्ब्स ने मुझे गो, वर्ब जो है गो, उसकी मॉडिफिकेशन मुझे, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी वजाहत मुझे दी है कि वो गया है तो कहाँ गया है, कैसे गया है और कब गया है। तो एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ है यहाँ पे कि इसने मुझे वर्ब गो को मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो ये एडवर्ब है। अच्छा, आगे आते हैं। ठीक है, आगे है वी ईट टू लिव। यहाँ पे अगर आप देख लें वी ईट टू लिव, तो अगर आप देखें टू लिव ऐसा फ्रेज है जो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि उसके शुरू में प्रीपोजिशन आया हुआ है। हमने डिस्कस भी किया था, लेकिन वो हमने टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में डिस्कस किया था। ठीक है, तो जो टू लिव जो है वो मुझे आंसर देता है वाई का, कि वाई डू वी ईट, हम क्यों खाते हैं। तो वी ईट टू लिव, तो ये टू लिव जो है इसने मॉडिफाई किया है किसको? ईट को, खाने को, वर्ब को, जो एक वर्ब है। तो इसलिए टू लिव जो है ये एक एडवर्ब है, क्योंकि इसने मुझे आंसर दिया है वाई का और इसने मॉडिफाई किया है एक वर्ब को। और ये यहाँ पे जो है ये एक एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये मोर देन वर्ड से बना है। और एडवर्ब फ्रेज में किस टाइप का फ्रेज है? ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो एज ए एडवर्ब यूज हुआ है, जो एज अ एडवर्ब यूज हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया ये एक। दूसरा मैं कहता हूं द हार्स रन्स फास्ट, द हार्स रन्स फास्ट। तो यहाँ पे ये फास्ट वर्ड जो है अगर आप देखें तो ये मुझे आंसर करता है हाउ का। ठीक है, अगर मैं रन के बारे में, हार्स के एक्शन के बारे में अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ हाउ डज हार्स रन, हाउ डज हार्स रन, तो मुझे आंसर मिलता है द हार्स रन्स फास्ट। तो ये फास्ट जो है ये मॉडिफाई करता है वर्ब रन को, इसलिए इसको हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, अगला जो हमारे पास है वो है ही कैम हियर यस्टरडे, ही कैम हियर यस्टरडे। इसमें अगर आप देखें एक एक्शन हुआ है, एक काम हुआ है, वो है आना। ठीक है, कम, कैम, कम। ठीक है, कोई आया है। ठीक है, कोई आया है, तो इस बारे में क्वेश्चन करता हूं कि वो कहाँ आया है, वियर। तो वियर का आंसर मुझे मिलता है कि हियर, वो यहाँ आता है। तो ये हियर जो है ये एक एडवर्ब है, क्योंकि इसने एक वर्ब कैम को मॉडिफाई किया है। इस सेंटेंस में दूसरा अगर आप देख लें यस्टरडे, तो यस्टरडे अगर आप देखें तो ये मुझे आंसर देता है व्हेन का, कि वो आया है तो कब आया है। तो व्हेन मुझे आंसर देता है, उसका आंसर आता है मेरे पास, वो है यस्टरडे। तो यस्टरडे भी एक एडवर्ब है। ठीक है, ये किस टाइप का एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। वो अगले उस पर एक लेक्चर बनाएंगे, तो उस पर डिटेल में नहीं जाते। अब सिर्फ एडवर्ब आप पहचाने सेंटेंस पे, कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि एडवर्ब कैन बी ए वर्ड और ए फ्रेज। एडवर्ब एक फ्रेज भी हो सकता है या एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, जिस तरह मैंने ऊपर आपको जो है ना वो बताया कि टू स्कूल या बाई बस, और तीसरा था डेली। ठीक है, अच्छा, अभी आगे हमारे पास एडवर्ब क्लासेस भी होते हैं। जिस तरह एडवर्ब फ्रेज हमने किया था, तो इस तरह एडवर्ब क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, तो एडवर्ब क्लासेस कैसे होंगी? वो क्लास जो हमें किसी सेंटेंस में आंसर करेगा व्हेन का या वियर का या हाउ का, तो वो जो क्लास होगा तो वो क्या होगा? वो एडवर्ब क्लास होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख लें, मैं कहता हूँ ही वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मैं क्वेश्चन करूं कि व्हेन ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो कब किताब पढ़ रहा था। तो व्हेन का आंसर मुझे यहाँ पे मिलता है, मैं कहता हूँ ही वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम। वो किताब पढ़ रहा था जब मैं उसके कमरे के अंदर दाखिल हुआ। तो यहाँ पे जो है व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम, ये जो है ना ये एक क्लास है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है। आई सब्जेक्ट है इसमें, और एंटर्ड या एंटर जो है ये वर्ब है। तो ये एक क्लास है। तो ये कौन सा वाला क्लास है? तो ये है एडवर्ब क्लास, क्योंकि ये जो है ये एडवर्ब क्लास या व्हेन आई एंटर हिज रूम, ये मुझे आंसर करता है व्हेन का, कि उसने कब रीडिंग की। तो ये व्हेन आई एंटर हिज रूम ये मॉडिफाई करता है किसको? रीडिंग को मॉडिफाई करता है, कि कोई रीडिंग हो रही थी तो कब हो रही थी, रीडिंग कब हो रही थी। तो ये एक एडवर्ब क्लास हो गया जो आंसर करता है व्हेन का। ठीक है, तो ये अगर आप
اسٹرکچر آف سینٹینس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بات کریں تو یہ ہی واز ریڈنگ اے بک یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، اور وین آئی انٹر ہز روم یہ ایک سبارڈینیٹ کلاس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس ایڈورب کلاسز بھی اس طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آگے آئیں. یہ ہم نے جو اوپر مثالیں میں نے آپ کو دی تھی وہ تھی کہ جب کسی ایڈورب نے موڈیفائی کر رہا تھا کس کو، ورب کو. جب موڈیفائی کر رہا تھا ایڈورب کس کو موڈیفائی کر رہا تھا، ورب کو موڈیفائی کر رہا تھا. تو ایڈورب کے دو فنکشنز اور بھی ہے. ایک یہ ہے کہ ایڈورب جو ہے ایڈجیکٹیو کو موڈیفائی کرے گا اور کسی دوسرے ایڈورب کو بھی موڈیفائی وہ کرتا ہے. تو ہم وہ ایگزامپلز اب کرتے ہیں. میں کہتا ہوں دا سی از ویری اسٹارمی، دا سی از ویری اسٹارمی. ٹھیک ہے، اب اس سینٹینس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اسٹارمی جو ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے، یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے، جس میں طوفان وغیرہ جو اسٹارم جو آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ سمندر جو ہے بہت بہت طوفانی ہے. تو یہ اسٹارمی جو ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے. لیکن اگر ساتھ میں اگر آپ ویری کو دیکھ لیں، ویری، تو یہ ویری جو ہے یہ آپ کو موڈیفائی کرتا ہے. کیا؟ یہ ایڈجیکٹیو آپ کو موڈیفائی کرتا ہے کہ اسٹارمی ہے تو ہاؤ مچ، کتنا اسٹارمی ہے. یہ وہ ڈگری پہ وہ آتی ہے بات کہ ہاؤ مچ، یہ ڈگری. تو یہ ہے اس کو کہتے ہیں ہم ایڈورب آف ڈگری. ہم کائنڈز آف ایڈوربز میں پھر پڑھیں گے. تو ویری جو ہے یہ انٹینسیفائی کرتا ہے اسٹارمی کو، ایک ایڈجیکٹیو کو. تو یہ ویری جو ہے یہ ہاؤ مچ کا آنسر مجھے دیتا ہے اور یہ موڈیفائی کرتا ہے ایک ایڈجیکٹیو کو. اس لیے ویری جو ہے یہ ایک ایڈورب ہے، یہ ایک ایڈورب ہے. اور یہاں پہ ویری جو ہے کس کو موڈیفائی کرتا ہے، ایک ایڈجیکٹیو کو موڈیفائی کرتا ہے. دوسرا ایگزامپل اگر آپ دیکھ لیں، ہی از ٹو کیئرلیس، ہی از ٹو کیئرلیس. تو ایک کیئرلیس اگر آپ دیکھیں تو کیئرلیس جو ہے یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے، کیئرلیس ایک ایڈجیکٹیو ہے. تو یہاں پہ اگر آپ ٹو دیکھ لیں، ٹو، ہی از ٹو کیئرلیس، وہ بہت کیئرلیس ہے. تو یہ ٹو جو ہے یہ مجھے آنسر کرتا ہے ہاؤ مچ ہی کیئرلیس، وہ کتنا کیئرلیس ہے. تو ہاؤ مچ جو ہے اس کا آنسر مجھے کون دیتا ہے، ٹو دیتا ہے. تو ٹو ہو گیا ایڈورب. اور ایڈورب وہ کیسا ایڈورب ہے، یہ ایک ایسا ایڈورب ہے جو ایک ایڈجیکٹیو کو کوالیفائی کرتا ہے. تو ٹو ایسا ورڈ ہے جو ایڈجیکٹیو کو کوالیفائی کرتا ہے، اور جو ورڈ ایڈجیکٹیو کو کوالیفائی کرتا ہو تو اس کو ہم ایڈورب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مثال ہو گئی جو ایڈورب ایڈجیکٹیو کو جب کوالیفائی کرتا ہے یا موڈیفائی کرتا ہے. آگے میں کہتا ہوں یہاں پہ جس طرح میں نے آپ کو ڈیفینیشن میں بتایا کہ ایڈورب ایسا ورڈ ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے ایڈورب کو کوالیفائی یا موڈیفائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے، علی رنز ویری سلولی، ویری سلولی. تو یہاں پہ اگر میں کہوں علی رنز سلولی، تو یہ سلولی جو ہے یہ مجھے آنسر کرتا ہے ہاؤ کا. علی رنز سلولی، یہ سلولی مجھے آنسر کرتا ہے ہاؤ کا. تو ہاؤ کا جو آنسر کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایڈورب ہوتا ہے. تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ سلولی جو ہے یہ ایک ایڈورب ہے. تو یہاں پہ ہے علی رنز ویری سلولی، تو یہ ویری جو ہے یہ مجھے آنسر کرتا ہے ہاؤ مچ، کہ ہاؤ مچ ہی رنز ہاؤ مچ سلولی. ٹھیک ہے، تو یہ ویری جو ہے یہ ایک ایڈورب، جو دوسرا ایڈورب ہے سلولی، اس کو موڈیفائی کرتا ہے. اس کے بارے میں مجھے بتایا کہ وہ ویری سلولی. تو یہ ویری ایک ایڈورب ہے اور یہ ایسا ایڈورب ہے جو ایک دوسرے ایڈورب جو ہے سلولی اس کو موڈیفائی کرتا ہے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے. تو اس لیے ویری یہاں پہ ایڈورب ہو گیا. ٹھیک ہے، دوسرا اگر مثال میں آپ کو دے دوں تو کہ میں کہتا ہوں اسلم ریڈز کوائٹ کلیئرلی، اسلم ریڈز کوائٹ کلیئرلی. تو ابھی یہ کلیئرلی ہے، ہاؤ کا آنسر دیتا ہے، کلیئرلی ایڈورب ہے. کوائٹ کلیئرلی، یہ کوائٹ ورڈ جو ہے وہ کلیئرلی کو موڈیفائی کرتا ہے، کہ ایڈورب کو موڈیفائی کرتا ہے. تو اس لیے کوائٹ جو ہے یہ ایک ایڈورب ہے کیونکہ ایک دوسرے ایڈورب کو کوالیفائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ میں نے دو سینٹینسز لکھے ہیں. تو یہ ہے سرٹنلی یو آر رانگ. ٹھیک ہے، سرٹنلی تم بالکل ضرور، تم یہ شورلی یا سرٹنلی یو آر رانگ تم غلط ہو. یہاں پہ سرٹنلی ایک ایڈورب ہے جو ایک کمپلیٹ سینٹینس کو موڈیفائی کرتا ہے. یا دوسرا میں اگر ایگزامپل لے لوں، انفارچونیٹلی نو ون واز پریزنٹ دیئر، بدقسمتی سے وہاں کوئی موجود نہیں تھا. تو یہاں پہ انفارچونیٹلی ورڈ جو ہے یہ جو ہے نا
اس نے پورے سینٹنس کو موڈیفائی کیا ہے، پورے سینٹنس کے بارے میں اس نے ہمیں انفارمیشن دی ہے، تو انفارچونیٹلی جو ہے یہ ایک ایڈورب ہے۔ تو یہ ایسے ایڈوربز ہے سرٹنلی، انفارچونیٹلی، کہ یہ سینٹنس کے شروع میں آتے ہیں۔ پرابیبلی بھی ہو سکتا ہے، پاسبلی بھی ہو سکتا ہے، ایویڈنٹلی بھی ہو سکتا ہے، لکیلی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لکیلی ہی اسکیپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ایڈورب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کائنڈز آف ایڈورب پہ اگلے نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔